آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں عرفان ساری۔ شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے نواز شریف کا خطاب، کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے۔ اس اسکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت بند لفافے کی کابینہ سے منظوری ہے۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے گزشتہ برسوں میں ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے خاتمے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پیپلز پارٹی کی بنیادی اقدار اور اخلاقیات سے لازم و ملزوم ہے۔ جدید دنیا کی تاریخ میں کسی جماعت نے اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ٹویٹ کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اب تک جبری طور پر نہیں نکالا گیا۔ ٹویٹ سے افغانستان اور ٹی ٹی پی کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ شدت پسندوں کی ہمدردیاں شاید الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوگی۔ سی ٹی ڈی کراچی کی کارروائی، پاک فوج کے 3 جوانوں کو شہید کرنے والا دہشت گرد گرفتار۔ انچارج سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کالعدم تنظیم کے امیر عزت نے خواجہ خیل چیک پوسٹ پر پاک فوج کے 3 جوانوں کو شہید کیا تھا۔ دہشت گرد سوات کے سابق وزیر افضل لالہ کے گھر پر حملے میں بھی ملوث ہے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں جو حکومت آتی ہے اسے اظہار رائے زہر لگتا ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں طلبہ سے گفتگو میں کہا گلگت میں کسی ماں کو گولیاں لگی ہیں تو یہ افسوسناک ہے۔ طاقت کے استعمال کا حق ریاست کو حاصل ہے، میکانزم موجود ہے۔ گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ جانے کی ویڈیو بھی چلائی گئی۔ درخواست گزار کی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے اور انتخابی نشان روکنے کی استدعا سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس میں شریک ملزمان کے اشتہار جاری۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ اور فرح گوگی کے جاری اشتہار جوڈیشل کمپلیکس پر چسپاں۔ ملزمان 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت طلب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیت بخاری کہتے ہیں عوامی جمہوری جماعت پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ کمزور جماعتیں اتحاد بناتی ہیں۔ اگر مخالفین کلین سویپ کر سکتے تو اتحاد بناتے، نامددگاری کے محتاج ہوتے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو عوام میں موجود اور خوف زدہ مخالفین گھروں میں مقید ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پیغام آئین، پارلیمنٹ، وطنیت، پاکستانیت اور جمہوریت ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے مشیر احمد چیمہ کی بریت کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت لاہور نے احمد چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جہاز سیفن سے بری کر دیا۔ جج ملک علی ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے ملکی معیشت میں اسٹاک ایکسچینج کے کردار کو اہم قرار دے دیا۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے اب تک 40% بڑھی ہے۔ آج گونگ کی آواز صرف یہاں نہیں پاکستان کی کیپٹل راہداریوں میں گونجی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ میں نے چلے کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ اگست 2023 میں پنجاب حکومت نے بتایا تھا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں۔ آج میرے خلاف عدالت میں 10 مقدمات کی تفصیل جمع کرائی گئی ہے۔ بولے الیکشن نہیں ہوئے تو پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا شفاف انتخابات کروانے کے لیے 4 صوبوں کے گورنرز کو برطرف کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں مردم شماری میں کراچی کی مخصوص آبادیوں کی گنتی کم کی گئی تاکہ من پسند حلقہ بندی ہو۔ الیکشن کمیشن خود اپنے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ ملک بھر میں حلقہ بندیوں میں بھی تضاد ہے۔
سپریم کورٹ نے مونس الہی کے خلاف ایف آئی آر بحال کرنے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 4% سے زائد کمی، خام تیل 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 48 سینٹ کمی سے $73.82، امریکی WTI خام تیل 33 سینٹ کمی سے $69.5 پر ٹریڈ۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگی جرائم کا سلسلہ بھی جاری۔ قابض فوج نے غزہ کے عام فلسطینیوں کو گرفتار کیا، انہیں بے لباس کر کے زمین پر بٹھا دیا۔ عالمی انسانی حقوق کے مبصرین کا کہنا ہے جنگی قیدیوں کی توہین عالمی انسانی چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کی حق میں قراردادوں کو 168 ممالک کی حمایت حاصل۔ UN ریلیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرارداد 165 ووٹوں سے منظور۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد کو 163 ممالک کی حمایت حاصل۔ اور پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ کے تیسرے روز کے کھیل کا اختتام۔ پرائم منسٹر 11 نے 4 وکٹ پر 367 رنز بنا لیے، 24 رنز کا خسارہ باقی۔ خرم شہزاد، فہیم اشرف، ابرار احمد اور امام الحق نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے پہلی اننگ 9 وکٹ 391 رنز پر ڈکلیئر کی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔